motive, زندگی کا مقصد. Remember one single thing in your life that رحمت کے لفظ کا غلط مطلب نہ لیں. جو رحمت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سمجھایا وہی رحمت کا مطلب لیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا جہنم میں چلی جائے، ایک بندہ جنت میں جا رہا ہو تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ بندہ میں ہوں، اور اگر ساری جنت میں جا رہی ہو ایک بندہ جہنم میں جانے کا حکم ہوا تو میں سمجھوں گا وہ بندہ میں ہوں. بیم و رجا، اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے. آپ کو اس بات پہ ناز ہے، فخر ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عطا فرمائے اور شفاعت مجھے نصیب ہو، تو یہ بھی تو سوچے نا کہ جو سفارش کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو ریلیشن بڑا مضبوط ہونا چاہیے. جس سے سفارش کروانی ہے اس کے ساتھ کوئی رشتہ تو مضبوط ہو، تبھی تو اس کو جا کے کہیں گے کہ جی سفارش کر دیں. تو کیا ریلیشن مضبوط ہے؟ کتنا نبی پاک پہ درود بھیجا، فرمایا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑتا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا، جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا. میری اتباع کرو، میری سنتوں کی پیروی کرو. اور آپ کہتے ہیں میں غلام ہوں، تو غلام تو اچھا وہ ہوتا ہے جو آقا کا زیادہ فرما بردار ہوتا ہے. تو کتنی فرما برداری کی؟ اگر غلامی کا دعویٰ ہے تو فرما برداری کا ایکسٹینٹ بتائیں کتنا ہے. صحابہ اول امت ہے، اور صحابہ نے کس طریقے سے لائلٹی کے ورڈ کو جسٹیفائی کیا. صحابی کا آخری وقت ہے اور وہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نبی پاک کا غلام ہوں لیکن میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا، میں نے ان کی بات نہیں مانی. کون ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کہہ رہے ہیں آپ کا ایک ایک عمل نبی پاک کی سنت کے مطابق گزرا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا. کہا وہ دیکھو دو پیالے پڑے گھر میں، دو تکیے ہیں، دو مٹکے ہیں، تو ایک تکیے سے بھی تو کام ہو سکتا تھا نا، ایک مٹکے سے بھی تو ہو سکتا تھا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے زیادہ تو نہیں اکٹھا کر لیا. بے دیکھے کتنا ہے، بالکل جو فرمایا اس کے اوپر رہنا، یہ جذبہ کتنا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر کی طرح رہتے ہو. تو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے مال زیادہ اکٹھا کر لیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ پہلے نام مصطفیٰ پہ مر مٹ جا، تب ان کی سفارش کی امید کر. تو یہ صحابہ یہ نبی پاک کے طریقے پر عمل کرتے، and they didn't seek logic for that. They didn't seek reason for that. I am going to follow when something will pursue me and something I will be acknowledged. My inner will be satisfied. No. This act has been performed or ordered by Nabi Pak. This is enough for me. میرے دماغ میں سما جائے گی بات، مجھے بڑے اس کی منطقیں پتہ چلیں گی تو کروں گا نہیں. ایک صحابی گزرے ایک جگہ سے تو سر جھکا کے گزرے. کسی نے کہا آڑ تو نہیں تھی، سر کیوں جھکایا؟ کہا بہت عرصہ پہلے نبی پاک کے ساتھ یہاں آیا تھا تو ایک شاخ نکلی ہوئی تھی، حضور نے اپنا سر اقدس یوں جھکایا تھا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی. وجہ نہ پوچھو، یار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ایک صحابی اونٹ کو پکڑ کے ویسے ہی گھماتے جا رہے ہیں کسی جگہ پر. کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ اونٹ کو پکڑا اور گھما رہے ہیں؟ کہا اسی طرح میرے نبی پاک نے بھی اسی طرح پر اونٹ کو یہاں پر چہل قدمی فرمائی تھی تو بس بات یاد آ گئی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے نبی پاک نے نا اپنی انگلی مبارک کو اشارہ یوں دیا تھا کہ میں جنت کی چابی کو نا یوں کھولوں گا. کہا وہ انگلی جو تھی نا، وہ جو حضور کا انگلی کو جنبش دینا تھا وہ نا ذہن میں چپک سا گیا ہے، وہ نہیں نکلتا ذہن سے. وہ ادا ایسے بیٹھ گئی ہے اندر، پینیٹریٹ ہو گئی ہے، وہ نہیں نکلتی، وہ یاد رہتی. اب مجھے بتائیں جو اتنے مائکرو لیول پہ آ کے سوچتا ہو تو وہ باقی حضور کی سنتوں کو کیسے اگنور کرے گا؟ اسٹرکٹ ٹو دا پوائنٹ رہیں. بددعا اگر کہتا تھا کہ مجھے بتائیے میں کیا کروں، اسلام کیا ہے، حضور نے فرمایا نماز پڑھ. کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں اور اس کے زیادہ کو نفل کی بھی طاقت رکھوں کا ٹھیک ہے کر لے. اور اسلام کیا ہے؟ زکوٰۃ دے، اور اگر میں اس کے زیادہ کی طاقت رکھوں کا وہ دے دے. پھر کیا اسلام کیا ہے؟ کہ روزہ رکھ سال میں 30 دن. کہا اور اگر میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھوں کا کر لے. اور اسلام کیا ہے؟ زکوٰۃ دے، اور اگر میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھوں رکھ لے.
پھر کہتا ٹھیک ہے جو آپ نے فرمایا میں اضافہ بھی نہیں کروں گا کمی بھی نہیں کروں گا, یہ میرا آپ کے ساتھ ہے. سرکار نے فرمایا دیکھو جو یہ کہہ رہا ہے اگر مان لیتا ہے نا تو یہ کامیاب ہو گیا. میں نے حدیث کیوں سنائی آپ کو؟ اس لیے سنائی کہ حضور سے تو پوچھا گیا اسلام کیا ہے, حضور نے فرض کی بات کی ہے. یہ پانچوں چیزیں اسلام میں فرض ہیں, پرائرٹی پہ لے کر آؤ اس کو. آپ نٹی گریٹی پر دائیں بائیں بہت جاتے ہیں, جائیں ٹھیک ہے, لیکن نبی پاک کیا فرما رہے ہیں کہ یہ 5 چیزیں اسلام ہے, اس کے بعد باقی چیزیں آئیں گی اگر آتی ہیں تو. ستون نہیں ہوگا تو عمارت کھڑی کیسے ہوگی؟ چھت کھڑی کر لو پھر اس چھت پہ جو مرضی کرتے رہو.